السلام علیکم۔ کہانی نمبر 39 میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے ابو جہل۔ ابو جہل کا اصل نام عمرو بن ہشام بن مغیرہ تھا۔ وہ مکہ کے مشہور اور طاقتور قبیلے بنو مخزوم کا سردار تھا۔ یہ قبیلہ جنگ، تجارت اور سیاست میں بہت مضبوط سمجھا جاتا تھا۔ عمر بن ہشام نے نہ صرف امیر تھا بلکہ بہت ہی زیادہ چالاک، تیز ذہن اور فیصلہ کرنے والا شخص بھی تھا۔ اسی وجہ سے لوگ اسے اسلام سے پہلے ابو الحکم یعنی دانائی کا باپ کہتے تھے۔ وہ مکہ کی مجلسوں میں فیصلے کرتا، لوگوں کے جھگڑے نمٹاتا اور قریش کے بڑے سرداروں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ اسے اپنی عقل، خاندان اور طاقت پر بے حد ناز تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اسلام کی دعوت دینا شروع کی اور فرمایا کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، بتوں کو چھوڑ دو اور ظلم سے بچو، تو کچھ لوگ فوراً متاثر ہوئے، مگر ابو جہل کو یہ بات بالکل پسند نہ آئی۔ اصل مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ بات سمجھ نہیں رہا تھا، بلکہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی مان لیے جاتے تو قریش کی سرداری کمزور ہو جائے گی، بنو مخزوم کی طاقت ختم ہو جائے گی اور سب برابر ہو جائیں گے۔ ابو جہل کہتا تھا، ہم اور بنو ہاشم ہمیشہ مقابلے میں ہی رہے ہیں، اب اگر ہم نے ان کا نبی مان لیا تو ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ یعنی ضد اور حسد نے اسے سچ قبول کرنے سے روک دیا۔ جیسے جیسے لوگ اسلام قبول کرتے گئے، ابو جہل کا غصہ بڑھتا گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اسلام کو طاقت سے روکا جائے۔ وہ کرتا تھا، مسلمانوں کا مذاق اڑاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہتا، لوگوں کو ڈرانا کہ اسلام چھوڑ دو، کمزور مسلمانوں پر ظلم کرتا تھا۔ خاص طور پر جو غلام یا غریب لوگ مسلمان ہوتے ان پر سختیاں کی جاتی۔ ابو جہل چاہتا تھا کہ لوگ خوف کی وجہ سے اسلام چھوڑ دیں، مگر بہت سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ ایک دن ابو جہل نے قریش کے سامنے کہا، اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ میں سجدہ کرتے دیکھا تو میں انہیں نماز سے روک دوں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے میں نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل آگے بڑھا، مگر اچانک رک گیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ اس کا چہرہ خوف سے بدل گیا تھا۔ لوگوں نے پوچھا، کیا ہوا؟ تم تو بڑا دعویٰ کر رہے تھے۔ اس نے کہا، میں نے اپنے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک بہت خوفناک چیز دیکھی جو مجھے روک رہی تھی۔ یہ اللہ کی طرف سے حفاظت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی۔ ابو جہل نے صرف تشدد ہی نہیں کیا بلکہ سیاسی سازشیں بھی کی۔ قریش نے مسلمانوں اور بنو ہاشم کا سماجی بائیکاٹ کیا، نہ خرید و فروخت، نہ شادی بیاہ، نہ بات چیت۔ یہ بائیکاٹ کئی سال چلا، بچے بھوکے رہے، مگر ابو جہل کا دل نہ پسیجا۔ وہ چاہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت چھوڑ دیں۔ جب مسلمان مدینہ ہجرت کر گئے تو ابو جہل نے سکون کا سانس نہیں لیا، بلکہ کہا، اب ہم انہیں مدینہ میں بھی طاقتور نہیں ہونے دیں گے۔ وہ بار بار قریش کو جنگ پر اکساتا رہا۔ اس کا مقصد تھا مسلمانوں کو ختم کرنا، مسلمانوں کو اسلام کو دبانا، اپنی سرداری کو بچانا۔ جب غزوہ بدر کا موقع آیا تو ابو جہل بہت گھمنڈ میں تھا۔ اس نے کہا کہ ہم بدر جائیں گے، جشن منائیں گے اور سب عرب کو دکھائیں گے کہ ہم کتنے طاقتور ہیں، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ اللہ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ مسلمان تعداد میں کم تھے مگر ان کا یقین بہت مضبوط تھا۔ جنگ کے دوران ابو جہل زخمی ہوا اور آخر کار اس کا وہی انجام ہوا جو حق کے دشمنوں کا ہوتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی موت کی خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا، یہ اس امت کا فرعون تھا۔ جیسے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، ویسے ہی ابو جہل نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا۔ ابو جہل بے عقل نہیں تھا، بے خبر نہیں تھا، بلکہ متکبر اور ضدی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں،
مگر غرور نے اسے سچ ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ ابو جہل کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ صرف عقل کافی نہیں، دل کا نرم ہونا بھی ضروری ہے۔ غرور انسان کو بالکل اندھا کر دیتا ہے۔ حق کو جان کر انکار کرنا سب سے بڑی بدقسمتی ہے۔ طاقت اور دولت ہمیشہ نہیں رہتی، اللہ کے فیصلے کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ تو یہ تھی میری آج کی کہانی، امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی اور بھی اسلامک سٹوریز کے بارے میں آپ جان سکیں۔ تو ملتی ہوں آنے والی کل کی نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔